اور بالخصوص رمضان شریف کے اندر تو ویسے بھی بہت ساری پابندیوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں بہرحال اجتناب اس سے بہتر ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے جائیں گے تو روئے روزہ کے منافی ہے، وہ گناہ ہے، وہ روزے کو کراہیت میں ڈال دے۔ تو یہ احتلام یہ ٹوٹلی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ نے ایک انسانی طبعی چیز ہے یہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی لپسٹک ہے کہ جس کو جو پکی پیک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی ذرات وغیرہ اس کے حلق تک یا زبان تک نہیں جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ احتیاط تو یہ ہے کہ آپ روزے کے دوران انجیکشن وغیرہ نہ لگائیں، تو کان میں اگر کوئی ڈراپس وغیرہ پڑتے ہیں تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان دونوں سے آپ نے بچنا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں پکوڑے کھاتا ہوں اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر پکوڑے کھانا ہی درست نہیں ہے، وہ پکوڑے مت کھائے۔ یہ ساری چیزیں روزے کے دوران جائز ہیں، ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بال کٹوا رہے ہیں، ناخن کٹوا رہے ہیں، کوئی عطر لگا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم بہت سارے مسائل کو ڈسکس کریں گے، بہت سارے مسئلے جو کہ بہت بیسک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری آڈینس کو نہیں معلوم ہوتے، تو آج بھی ہماری ویڈیو بہت سارے مسائل پر ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام موجود ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حنیف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت آج میں نے کچھ مسئلے لکھے ہیں اپنے کیو کارڈز پہ، اور یہ مسئلے بہت بیسک ہیں، تو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اگر ایک روزے دار ہے اور اس کی حالت خراب ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، تو وہ کیا روزے کی حالت میں اپنا خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک بنیادی طور پر روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے یہ ایک اصول ہر بندہ ذہن میں رکھے، اور اسی اصول کو فالو کرتے ہوئے آپ خود بھی مسائل کے استنباط کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے معدے تک کھانے پینے کے حوالے سے پہنچے، یا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قربت سے اور جماع سے منع کیے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ہمارے معدے تک کوئی چیز پہنچتی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، یا کوئی چیز ہے جو معدے تک جاتی ہے، دوائی وغیرہ ہے، تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے جب ٹیسٹ آپ کروا رہے ہیں خون، تو وہاں سے خون نکل رہا ہے، اندر تو کوئی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جو سرنج کی لائک جو نپ ہوتی ہے، لیکن نب جو ہے وہ تو جسم میں گئی، معدے میں تو نہیں گئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ جی، تو وہی آگے انجیکشن، لوگ بولتے ہیں ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے، طاقت کا انجیکشن نہیں لگوائیں گے، درد کا انجیکشن نہیں لگوائیں گے، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزے دار کے لیے دیکھیں اس میں چونکہ یہ انجیکشن کا بنیادی طور پر مسئلہ جو ہے نا، یہ مختلف فی آئے علماء کے درمیان۔ احتیاط تو یہ ہے کہ آپ روزے کے دوران انجیکشن وغیرہ نہ لگائیں، لیکن اس میں تحقیق تھوڑی یہ ہے کہ ایسا انجیکشن کہ جو جیسے سون وغیرہ کرنے کے لیے یہ خاص لمیٹڈ جگہ کو وہ افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی قوت کے ساتھ، یا آپ کی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو کھانا پینا جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا نہیں ہے، تو ایسے انجیکشن سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ضرورت پڑے تو پھر آپ وہ لگا سکتے ہیں، مثلا کہیں دانت میں درد ہے، آپ نے انجیکشن لگوایا دانت نکلوانے کے لیے، زخم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، تو پین کلر ہے، اس جگہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایسا انجیکشن کہ جس طرح کوئی ڈرپ وغیرہ آپ لے رہے ہیں، یا کوئی انجیکشن مثلا قوت والا، طاقت والا آپ لگا رہے ہیں، تو یہ روئے روزہ کے جو ہے نا وہ منافی ہے۔ اور بالخصوص ان میں سے اگر میڈیکلی یہ پروو ہو جائے کہ بھائی وہ جو اس کا اثرات ہیں وہ معدے تک بھی جو ہے نا وہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً جو ہے نا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں روزے کے دوران انجیکشن سے بہرحال اجتناب کرنا، جتنا ممکن ہو سکے اس سے احتیاط کریں، اور اگر بہت زیادہ کوئی بڑی ایمرجنسی ہے آپ کے ساتھ، ہاں تو پھر ہم لگوا سکتے ہیں۔ جی اوکے، اچھا حضرت ایک سوال اور، آئی ڈراپس جو اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، کیا روزے دار اپنی آنکھوں کے اندر آئی ڈراپس ڈال سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے کہ اس میں قیاس کیا جاتا تھا سرمے پہ، کیونکہ سرما جو ہے تو وہ نبی علیہ السلام نے خود لگایا، تو اگر تو کوئی سرما وغیرہ لگا رہا ہے تو اس سے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میڈیکلی اب یہ چیز آ چکی ہے کہ
آنکھوں کے ذریعے سے اگر اس کا اثرات آپ کے حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر ظاہر ہے آپ آئی ڈراپس بھی نہیں. یہی نیزل کا مسئلہ بھی یہی نہیں ناک کے ذریعے سے, لیکن کان کا البتہ وہ نہیں ہے کیونکہ کان کا لنک جو ہے نا وہ آپ کے حلق تک نہیں ہے. تو کان میں اگر کوئی ڈراپس وغیرہ پڑتے ہیں تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان دونوں سے آپ نے بچنا ہے. اوکے. اچھا امام صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات لائک احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں, آپ سحری کر کے سو گئے, آپ نے فجر پڑھی, آپ سو گئے, جو آپ نے سحری کھائی ہے وہ بعض ٹائم آپ کی ہضم نہیں ہوتی ہے ٹھیک سے, تو اس وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دوپہر میں احتلام ہو جاتا ہے, تو احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے. جیسے آپ بھول کر کھا پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ احتلام یہ ٹوٹلی آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ نے ایک انسانی طبعی چیز ہے یہ, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا خود سے اگر الٹی ہو جائے, طے ہو جائے, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں, خود سے اگر الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کرے اور وہ منہ بھر کے کہے ہو تو پھر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اچھا حضرت, بہت ساری لڑکیاں لپسٹک لگاتی ہیں, اب آپ کی جو زبان ہے وہ ایسے کر کے ٹچ ہوگی تو اس کا جو لکوڈ ہوگا جو یا اس کا ذائقہ ہوگا وہ آپ کی زبان پہ لگے گا, تو اس سے روزہ دیکھیں اگر تو ذائقہ اندر جا رہا ہے تو اور اس سے اندیشہ ہے کہ اگر تو کوئی ذرات اندر چلے گئے پھر تو گیا روزہ. لیکن اگر صرف زبان تک ذائقہ محسوس ہوا تو کراہیت بہرحال ہے. لہٰذا ایسی لپسٹک, اب مجھے چونکہ میں نے کبھی یوز نہیں کی مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اگر ایسی لپسٹک ہے کہ جس کو جو پکی پیک ہو جاتی ہے, یعنی اس میں کوئی ذرات وغیرہ اس کے حلق تک یا زبان تک نہیں جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ذرات جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا روزہ اندر حلق سے نیچے اترے تو ٹوٹ گیا اور زبان تک ہی اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو بہرحال کراہیت موجود ہے. تو یعنی کہ لڑکیوں کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں لپسٹک نہ لگائیں, کیونکہ نہیں پتہ ہمیں کس وقت آپ کی زبان. یہ ویسے بھی لپسٹک تو شوہر کے لیے جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے, یعنی اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے شوہر کے بن سنورنے کے لیے. اور بالخصوص رمضان شریف کے اندر تو ویسے بھی بہت ساری پابندیوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں بہرحال اجتناب اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے حضرت, اگلا سوال, روزے دار بال کٹوا سکتا ہے اور جسم کے جو مختلف حصے ہیں جیسے کہ بغل کے بال ہو گئے, ناخن کٹوانا ہے اور خوشبو سونگھنا ہے, پرفیوم لگانا ہے, یہ ساری چیزیں روزے کے دوران جائز ہیں, ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بال کٹوا رہے ہیں, ناخن کٹوا رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, خوشبو جو ہے نا وہ سونگھ رہے ہیں, اس سے کوئی فرق وغیرہ بھی ہم لگا سکتے ہیں. جی پرفیوم لگا سکتے ہیں, لیکن پرفیوم سے چونکہ اگر اس کے اندر کوئی حرام چیزوں کی آمیزش ہے, جیسے کہ باہر کی جو ہے نا فارن چیزیں آتی ہیں اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے, تو اگر کوئی اس میں ایسا لیکوڈ ہے کہ جو اس کے چونکہ اجزاء موجود ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو اگر وہ حرام ہے تو وہ آپ نہ لگائیں کیونکہ اس سے کپڑے آپ کے جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائیں گے. علاوہ ازیں باقی ہر طرح کا عطر یا خوشبو پرفیوم آپ لگا سکتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ جب رمضان میں پکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں, بیسن کی چیزیں کھاتے ہیں, تو ان کے پیٹ کے اندر گیس ہو جاتی ہے. تو جب آپ لائک تراویح پڑھنے جاتے ہیں یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بار بار پھر گیس ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کا پیٹ خراب ہے. تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر 1 منٹ کے بعد آپ کی گیس خارج ہو رہی ہے, تو کیا آپ کو ہر 1 منٹ کے بعد وضو بنانا ہوگا, یا اگر آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا ہے تو وہ آپ کا چلتا رہے گا؟ نہیں, دیکھیں یہ جو صورتحال ہے, اگر تو ایک آدمی دائمی مریض ہے, دائمی مریض کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے, جیسے قطرے آتے ہیں اور یہ دائمی مریض ہے. اسی طرح اگر وہ دائمی مریض ہے گیس ٹربل کا, تو اس کے لیے معذور کے حکم میں رہے گا, یعنی اس کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں بچتا, ہر وقت ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, تو اب اس کے لیے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرے اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں پکوڑے کھاتا ہوں اور میرے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر پکوڑے کھانا ہی درست نہیں ہے, وہ پکوڑے مت کھائے, وہ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی عبادت جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ چونکہ دائمی نہیں ہے, لہٰذا اس کا جب بھی وضو ٹوٹے گا تو وہ ساتھ وضو کر کے نماز پڑھے. یعنی کہ اگر وہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہے اس کے بعد اس کو تراویح پڑھنی ہے 10 دفعہ, اگر اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو 10 دفعہ اس کو بالکل کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے, کہ جیسے سوال آپ نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں فرق آ رہا ہے. جی بالکل. جی
ٹھیک ہے ویل جناب، تو آج ہم نے کچھ مسئلے ڈسکس کیے اور یہ وہ مسئلے تھے جو کہ ہماری پاکستان کی عوام کے ساتھ بڑی دقت ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان چیزوں پر روزہ رکھ کر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ویل جناب، تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام موجود ہے، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، اور جو بھی مسئلے تھے ان کے آنسرز آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کل بھی آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، کچھ نئے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ نئے مسئلے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔